کردار ادا کیا. جب بھی کوئی مسئلہ ہوا، انڈیا کی آزادی کا دن ہوا، تو ہم نے انڈیا ایمبیسی کے سامنے جا کر بسوں کے ذریعے ایک قافلے کی شکل میں ہم نے جا کر وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، جس کی وجہ سے آج یورپین پارلیمنٹ میں بھی یہ ڈسکس جاری ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی ایک ایشو ہے. بڑی بات ہے کہ آپ اس آواز کے ذریعے یورپین پارلیمنٹ میں یہ بات لے جا چکے ہیں. جی ہماری بڑی دعا ہے کہ یہ جو پاکستان کا ایک حصہ ہے کشمیر، اس میں آباد قوموں کو ایک اشروں سے جاری جد و جہد کو اب کوئی منزل ملنی چاہیے. کہاں دیکھتے ہیں آپ ہونے والے الیکشنز میں، جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں بدترین دھاندلی کے ثبوت ملتے ہیں گزشتہ الیکشن میں، آنے والے الیکشن کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آنے والے الیکشن میں اس کے اوپر آزاد کشمیر کی بات کریں گے یا پاکستان کے الیکشن؟ نہیں، آپ کے حلقے کی بات کریں گے. آزاد کشمیر دیکھو جی، اگر آج بھی اگر منصفانہ الیکشن ہوں، آزادانہ الیکشن ہوں، تو آج بھی اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جو ہے وہ الیکشن ون کرے گی اور اپنی گورنمنٹ بنائے گی. لیکن بدقسمتی سے یہ ہمیں ان کا سلسلہ کو سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں، جب پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے اتنے جعلی شناختی کارڈ بنا کر آزاد کشمیر کے اندر اتنی بدترین دھاندلی کی جس کی مثال نہیں ملتی، جس سے کشمیری قوم مایوس ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے انشاءاللہ جلد الیکشن ہوں گے، اس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جو ہے اپنی گورنمنٹ بنائے گی اور اپنی اکثریت حاصل کرے گی. ہماری جی بڑی دعا ہے کہ خدا کرے کہ جو پاکستان کے ماتھے پر ایک بدترین دھاندلی کا یا بدترین غیر منصفانہ الیکشن کا داغ لگا، وہ آنے والے الیکشن میں شفاف الیکشن سے وہ دور ہو اور عوام کو حق رائے دہی جائز طریقے سے ملے، اور اس کے ساتھ حق رائے دہی کے ساتھ پورا انصاف ہو، جس کو عوام چاہتی ہے، جس کو پاکستانی قوم، جس کو آزاد کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں، وہی نمائندے ہیں، ان کے پسندیدہ نمائندے ہیں، اور وہ پھر عوام کی توقعات کے مطابق کام بھی کریں. کیونکہ اکثر ایسا سنا گیا ہے کہ جی بس وہ جو لیڈر حضرات ہیں وہ ووٹ لینے کے وقت میں نظر آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جتنا ان کا ٹینیور ہوتا ہے اس کے بعد وہ کوئی نظر ہی نہیں آتے. اس وقت میں بڑا اپنے اس نشست کے حوالے سے، اس بات چیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے یورپ میں ان ممالک میں جہاں ابھی تک آپ تنظیم سازی نہیں ہو پائی ہے یا آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان ساتھیوں کے لیے آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جب ان کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نظر آتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتانا، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو. پاکستان کی بات کی ہے کیونکہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، بالکل آپ کا سوال میں وہ کشمیر اور پاکستان کی سیپریشن والی بات ہی نہیں ہوتی، ہم حصہ ہی سمجھتے ہیں کشمیر. بالکل آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلا جو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، جس میں جناب ہمارے سابق وزیر اعظم موجودہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے چیف آرگنائزر جناب راجہ محمد فاروق قادر خان صاحب، جن کا مکان جو ہے زلزلے کی اجڑ ہو گیا تھا، بالکل ملیے میٹ ہو گیا تھا، آج بھی وہ ایک ٹینٹ میں رہ رہے ہیں. مظفر آباد کے اندر آج بھی وہ ایک ٹینٹ میں رہ رہے ہیں. وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. وہ 100 مکان بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی اونیسٹی کی وجہ سے آج وہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اونیس آدمی ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر ایک پائی کی کرپشن نہیں کی. باقی رہا مسئلہ یورپ کا، میں آپ سب دوستوں کو، آپ کی وساطت سے سب دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے جھنڈے تلے جمع ہو کر راجہ محمد فاروق قادر خان کی قیادت میں
پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر انشاءاللہ ایک بہت بڑی قیادت کے زیر سایہ ایک بہت بڑی جماعت بنے گی جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی۔ ضرورت ہے کہ باقی سب لوگ جو بھی اس آواز کو سن رہے ہیں، آپ کی اپیل کو، اور آپ نے جو توقع کی ہے کہ سب ایک جگہ متحد ہوں، کیونکہ جہاں سب متحد ہیں وہاں کامیابی یقینی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب زیادتی کا جواب متحد ہو کر ہی دیا جا سکتا ہے، اتحاد وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ راجہ صاحب، اسی حوالے سے اب وقت ہے تو میں چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہمارے ہم وطن بیٹھے ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی قربانیاں، ان کا صبر، ان کی محنت، اس طرف جانے سے پہلے آپ نے بھی جو بات کہی راجہ فاروق صاحب کے بارے میں کہ وہ ان کا راجہ محمد فاروق حیدر، جی راجہ فاروق حیدر صاحب کے بارے میں کہ وہ آج بھی ایک ٹینٹ میں رہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو میرا مائنڈ ایک دم پھر اسی طرف کلک کیا کہ وہ بھی وقت تھا کہ جب سیلاب سے گھر تباہ ہوئے تھے تو نواز شریف صاحب خود مٹی سے ان کے گھروں کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ میں نے خود اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا، کہیں مجھے کسی کے لیے اسے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اس وقت کے وزیر اعظم تھے اور اس وقت وہ کر رہے تھے۔ اور جب یہ میں نے راجہ فاروق صاحب کی بات سنی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پارٹی کے نقش قدم پر چلنے کی بات ہے۔ ان کے لیے گھر بنانا مشکل نہیں تھا، فاروق صاحب کی بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میری قوم کے میرے ساتھی باقی بہن بھائی ٹینٹوں میں ہیں تو وائی شوڈ آئی، میں بھی ان کے ساتھ ٹینٹوں میں رہوں۔ یہ ایک برادرانہ محبت کی بات ہے۔ تو ایسی قیادت میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت اپنے ان آزاد کشمیر میں جو ہماری عوام ہے، بہن بھائی ہیں، ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو جی، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب جو ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو رات کے 2 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں وہ سوئے ہوئے تھے، رات کے 2 بجے ان کی آنکھ کھلی تو ان کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ کیا میں وزارت عظمیٰ کے نشے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ٹینٹ میں نیند نہ آئے۔ وہ رات کے 2 بجے جناب انہوں نے خود گاڑی سٹارٹ کی اور وہ سیدھے ٹینٹ میں چلے گئی، جہاں وہ ٹینٹ میں جا کر انہوں نے ریسٹ کی اور اپنی آرام کی نیند سوئے۔ صبح اٹھ کے واپس وہ وزیر اعظم ہاؤس میں واپس آئے تو انہوں نے یہ بات آ کر، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پچھلے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو میں گیا تو انہوں نے جب دوستوں کے سامنے یہ بات بتائی کہ مجھے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ میں وزیر اعظم ہوں تو میں اس کے نشے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ ٹینٹ اپنا یاد نہ رہے۔ رات کے 2 بجے اٹھ کر وہ اپنے ٹینٹ میں جا کر انہوں نے اپنی رات گزاری۔ یہ ان کے لیے میں بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو پیدا ہوئے۔ لازم بات ہے جی، قیادت کو قربانی دینی پڑتی ہے اور ہر قیادت بھی اتنی فراخ دل نہیں ہوتی۔ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وہ بڑا لگژری بستر چھوڑا، رات کو 2 بجے وہ ٹینٹ میں گئے اور انہوں نے جا کر کہ یہ قربانی ان کو یہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔